الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المنتجبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المتین و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و اصدق الصادقین و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات فرما 12 اور 14 منٹ خود ساختہ فیصلہ ہے، خدا ساختہ نہیں۔ مجھے 8 بجے کا کہا گیا، میں 2 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور 12 اور 14 میں مقید کر دینا یہ عدل انسانی کے اور عدل آل محمد کے بھی خلاف ہے۔ اب اتنی دور سے تشریف لائے ہیں، 2 4 5 6 منٹ اگر زیادہ ہو جائیں تو کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے۔ یہ باتیں روز روز نہیں ہوتی، وقت روز نہیں، زندگی اور موت کا کیا معلوم ہے بھائی، سمجھیں۔ بہرحال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے قرآن میں، بھی بہت غور سے خدا کے آج میں چاہتا ہوں کہ ایک لفظ پہ گفتگو کروں گا، اس کے بعد ایک لفظ ہے اور اسی پہ بحث ہوگی ساری۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز ہم ہر شخص کو، ہر فرد کو، ہر انڈیویجول کو، مرد کو، عورت کو، چھوٹے کو، بچوں کو اس کے امام سے بلائیں گے، یعنی جس امام کی وہ پیروی کر رہا ہے اس کے نام سے بلائیں گے۔ بے امام ہم، وہ کس کس امام کا پیروکار ہے۔ اب انہوں نے جو مختصر خطبہ پڑھا بانی مجلس نے، اس کی وضاحت میں آپ تک کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا دودھ تو پڑھے نا محمد والے۔ علامہ ہلی کا بیان توضیح ہے، قرآن کی آیت اصل ہے، اور مولائے کائنات کا جو فرمان ہے وہ نہج البلاغہ سے لے رہا۔ لو ضربت خشوم المومن بسیفی ھذا، اگر میں علی اپنی تلوار جس کو ذوالفقار کہتے ہیں اس کو ہاتھ میں لے کر اس شخص کی ناک پہ لگاؤں جو مومن ہے، جس کے دل میں میری محبت کا دریا پھیل رہا ہے، الا ان یبغضنی، اس امر پر کہ وہ اپنے دل سے میری محبت کو نکال دے اور بغض لے آئے، ما ابغضنی، یہ نجم لگا ہے، وہ کبھی بغض لے کر نہیں آئے گا، کٹ مرے گا میری تلوار سے، لیکن میرے خلاف وہ نہیں جائے گا، کبھی عداوت نہیں آئے گا۔ نہج البلاغہ۔ دوسرا جملہ وَلَوْ سَبَّبْتُ، متکلم کا لفظ ہے، نبی کا وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَاعَتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر میں منافق پر پوری کائنات کے زر و مال و جواہر ڈھیر کر کے اس کو دے دوں، یہ لے لو، اور اپنے دل میں میری محبت لے آؤ، وہ سب کچھ لے لے گا لیکن اپنے دل سے وہ نفاق میرا نہیں نکالے گا۔ اب فیصلہ کیا کیا؟ What was the decision of علی؟ علی نے فیصلہ کیا بتلایا؟ کہا فن کوزیا بلسان النبی العربی الامی، اس کا فیصلہ تو میرے نبی نے بتلا دیا۔ انہوں نے کہا لا یحبک الا طاہر الولادہ، تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر جس کی ولادت طاہر ہے۔ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، لیکن جس کی ولادت
خبیث ہے وہ تجھ سے عداوت کرے گا. تو گویا فطرت کو بتلایا کہ جس کی فطرت میں خباثت ہے وہ کبھی علی سے محبت نہیں کرے گا، اور جس کی فطرت میں وہ کرے گا. ٹھیک ہے جناب علی. اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پر درود کو واجب کیوں کیا گیا؟ خالق کائنات نے ایک آیت نکالی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اس میں آل بھی شامل ہے. درود کو واجب کیوں کیا گیا؟ کہ نماز بھی باطل ہے جب تک ان پر نہ پڑھا جائے. کہا درود اس لیے واجب کیا گیا کہ اگر کسی کی ولادت میں کوئی خباثت ذرا سی رہ گئی ہو، ہم پر درود پڑھنے سے وہ ولادت کی خباثتیں طہارت میں بدل جائیں اور ہمیں وہ قبول کر لیں. اب آئیے جناب اسی خباثت کے سلسلے میں ذرا آگے بڑھا. مجھ سے سنیں 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو جائے. کوئی آپ کی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی گاڑی پکڑنی ہے لاہور کی یار. درود پر محمد و آل محمد. آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں. چلیے سورہ کہف میں چلتے ہیں. 15واں پارہ ہے اور آیت نمبر 21 سے 21 آیت ہے. 2 آیات کو سلیکٹ کر لیا خالق کائنات کے مدبر کائنات ترجمان وحی اور دین الہی مجسم نے، جس کو حسین کہتے ہیں. میں کیا کروں شاہ جی؟ ٹھیک ہے کوئی نہ دیں گے. 2 آیات کو سلیکٹ کر لیا مولا حسین نے. ایک کی ترجمانی کی امام زین العابدین نے اور ایک کو نوک نیزہ پر حسین نے پڑھا. وہ باپ کا قصہ، یہ بیٹے کا فسانہ. امام زین العابدین نوک نیزہ کے نیچے ہیں، وہ حسین ہے نوک نیزہ پہ سر. کوفہ اور شام کا بازار، دمشق میں کیپٹل میں 5 لاکھ کا مجمع، گردنوا میں 18 لاکھ کا مجمع. اور ہر شخص کہہ رہا تھا زینب کون ہے؟ میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا. ام کلثوم کون ہے؟ سکینہ کون ہے؟ بار بار کر رہے تھے اور اشارے کر رہے تھے کہ ایسے میں قرآن ناطق نے قرآن صامت پڑھنا شروع کر دیا. اور جس آیت کو انہوں نے منتخب کیا، سلیکٹ کر لیا، جس کا انتخاب کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ اصحاب کہف غار والے، رقیم والے، تختی والے یا کھو والے وہ جو تھے، یہ عجب کہانی ہے؟ کہا میری طرف دیکھو، جسم میرا کربلا کے میدان میں ہے، سر میرا کٹ چکا ہے، نوک نیزہ پر ہے، جس کو تم چاہتے ہو جھکے وہ تم نے خود اٹھا کے بتا دیا کہ یہ سر جھکنے والا نہیں ہے. خود تم نے سر اٹھا کے بتا دیا ہے کہ بیعت میں نہیں کر سکتا، جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرا سر بلند ہے. اور نیزہ طویل پر حسین کا سر، نیزہ طویل پر حسین کا سر، کہ تم نے یہ سمجھا ہے. اب آیت کو چنا وہ اصحاب کہف کا سلسلہ تھا. میں کوئی غلط روایت نہیں پڑھوں گا، کوئی غیر مستند روایت نہیں پڑھوں گا، کوئی سنی سنائی نہیں پڑھوں گا. کتابیں میرے پاس موجود ہے اور کھنگال کے میں بات بتاؤں. امام جعفر صادق علیہ السلام، قبلہ زادی صاحب، آپ حدیث کساء پڑھتے ہیں، حدیث کساء میں بار بار ذکر آتا ہے آیا طہارت کا، کہ ہم ہیں، ہم کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے، کہ عصمت اور طہارت جن کے چوکٹ پہ آ کے وجد کرتی ہے. ہم ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہے. ہمارے علاوہ کائنات میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طہارت کے دائرے میں ہے، یہ عصمت کے دائرے میں ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب میں ایکسٹمپور پر رہا ہوں، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہیں پہ رس ہوتا ہے، اور جہاں پہ رس ہے وہاں پہ عقل نہیں ہے، اور جہاں پہ عقل نہیں ہے وہاں پہ قرآن نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. تو حدیث قصہ میں جو آ رہا ہے جناب علی
طہارت کا سلسلہ آ رہا ہے۔ اب آئیے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس آیت کے ذیل میں تفصیل پوچھی گئی اصحاب کہف کے سلسلے کے اندر۔ آپ نے قرآن کی آیات سے پیش کیا کہ دقیانوس ایک شخص تھا، خود بادشاہ بن بیٹھا، قبلہ ہے نا تو جو ذرا پڑھ، یہ ہاتھ نہیں آتے، ممکن میں بھی کل نہ ہوں جناب علی، اس بات کو چھوڑیں آپ، لیکن سن لیں، جب میں آیا ہوں 2.5 گھنٹے بیٹھ رہا ہوں تو مجھے بھی تو 10 منٹ سن لینا بھائی، مجھے مقید مت کریں آپ، سمجھے، آئندہ کے لیے رستہ بند کریں، بند نہ کریں میرے لیے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ کہا کہ دقیانوس جو تھا، یا دقیوس بھی آیا ہے لفظ، دقیانوس بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے وہ۔ یہ قصہ 3 عالم اس کے ادھر بیٹھتے تھے، 3 عالم ادھر بیٹھتے تھے، روح ساتھ۔ اچانک کسی نے کہا کہ فارس کی فوجیں آ رہی ہیں اس ملک پہ حملہ کرنے کے لیے، فوراً پریشان ہوا اور اس کا سر سے تاج نیچے گر پڑا، وہ خود تخت سے نیچے گر پڑا۔ اس عمل کو دیکھا ان لوگوں نے، وہ جو خاص مصائبین تھے، اب وہ نیچے اترے، ان میں ایک تملیخہ تھا، تے میم لام یہ خے الف، تملیخہ، گھر آیا، اور ہر روز وہ جیسے آپ کر رہے ہیں، وہ ایک گھر میں ایک دن کھانا ہوتا تھا، دوسرے دن کھانا ہوتا تھا، وہ کھانے کی باری سارے بیٹھ گئے، تملیخہ سے پوچھنے کہ کیا بات ہے، پریشانی کیوں ہے؟ کہا بھائی یہ بات ہے، وہ تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا نہ نیند آتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ گرتا ہے، نہ پڑتا ہے، نہ رنجیدہ ہوتا ہے، نہ اس کی حالت بدلتی ہے، یہ تو خدا نہیں ہے۔ کہا کیا ہو؟ کہا اس کی سلطنت سے نکلو، یہ تو ظالم ہے، یہ ظالم ہے، اس کی سلطنت سے نکلو۔ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، خیر نکلے، حدود سے باہر جب آئے دیکھا ایک گڈریا تھا، بھائی اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، گڈریا تھا، بھیڑیں تھیں اور اس کی بکریاں تھیں، اور ساتھ ایک کتا بھی تھا اس کے، ذہن میں رکھیے گا، خدا کے لیے میں بات جو کر رہا ہوں۔ آل محمد کا تہانہ، گھرانہ طہارت کا گھرانہ، عصمت کا تہانہ، کتا نجس العین، اگر پانی سے طہارت کرائیں گے تو اور نجس بن جائے گا، وہ سب سے بڑھ کر جو نجس ہے وہ کتا ہے کائنات کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے قلب حسین کیوں نام رکھا؟ اب میں جواب دوں گا نا آپ کو، قلب حسین، قلب عابد، قلب عابد ایک نجس جو ہے، اس قلب عباس، یہ نام کیوں رکھا، قلب کیوں رکھا، کتے کا نام یہ رکھا کیوں آپ نے؟ وہ آج سنیے ذرا درود پر محمد والے۔ گڈریا تھا جناب علی، اور وہ جا رہے ہیں سارے کے سارے، اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا یہ صورتحال ہے، میں بھی تمہارے ساتھ گڈر، کہا میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو کہتا نہیں ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، کہتا میں سارے جتنی بھی بھیڑ بکریاں ان کو میں کسی کے ہاں دے ہوں، پھر میں آتا ہوں۔ جب وہ آیا تو پیچھے پیچھے کتا چلنے لگا، پیچھے پیچھے ان کے کتا چلنے لگا۔ اب انہوں نے چاہا، امام فرماتے ہیں کہ یہ نہ بھونکے اور ہم پکڑنے کہیں جائیں، وہ ان کو پتھر جب مارنے لگے۔ اب امام کے الفاظ یہ ہیں، امام جعفر صادق کے الفاظ کہ فوراً قدرت گویائی پیدا ہوگی، پاور آف سپیچ آ گئی اس کے اندر۔ اس نے کہا میں مومنوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اور اس نے فصیح زبان میں عربی میں گفتگو کی، اور الفاظ یہ تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ میں خالق کائنات کے وعدہ ہونے کی جس میں کوئی اور شریک نہیں گواہی دیتا ہوں۔ وہ تو حیران رہ گیا کہ یہ تو گواہی دے رہا ہے۔ کہا میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، اور میں عدو سے اعدا سے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر لیا، چونکہ تم مومن ہو میں تمہارا ساتھ دے۔ جب اس نے یہ کہا، گواہی دی، انہوں نے کہا تم بھی ساتھ چلو، ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ گھاٹی پر پہنچے، اور وہ غار کے اندر آگے سارے کے سارے وغیرہ آگے، سب کچھ آگے جناب۔ اب صورت یہ پیدا ہوئی، امام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ کہا کہ گھاٹی کے اندر وہ چلے گئے، غار کے اندر چلے گئے، کتا ان کے بار ہے، 300 سال تک وہ موت میں رہے، اس کے بعد جب اٹھے تو کتا بھی اسی طرح اٹھ کھڑا ہوا جناب علی، اس کو پھر زندگی ہو گئی۔ تو کتا جو تھا وہ صاحبان ایمان کی حمایت کے لیے آگے بڑھا میدان میں، تو قدرت
کتے کا نام اصحاب کاف کا لیا ہے. سیقولون وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے اور چوتھا اس کا کتا تھا. یقولون وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 تھے، چھٹا اس کا کتا ہے. پھر خدا کہتا وہ کہتے ہیں یہ 7 تھے، 8واں اس کا کتا ہے. 3 مرتبہ کتے کا نام یہاں، 1 مرتبہ دوسری آیت میں، 4 مرتبہ خالق کائنات نے کتے کا تذکرہ کیا. پالنے والے جنجس العین کا تو 4 مرتبہ بار بار تذکرہ کر رہا ہے. یہ بات کیا سمجھا مجھے آج ذرا. تو جواب کیا ملے گا؟ چونکہ اس نے صاحبان ایمان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی حفاظت کا اظہار کیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ متمسک ہونے سے میں نے اس کی نجاست کی فطرت کو طہارت میں بدل کر صاحبان کا عام نام بنا دیا. میں نے ان کا ہم نوا بنا دیا، ان کا ساتھی بنا دیا. آئیے جناب، آج میری گفتگو 1:40 پر مولانا حسین ڈکو سے ہوئی. میں بات کرتا رہتا ہوں نام بدل کر. میں نے کہا بتائیے کہ اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ان کے الفاظ یہ تھے. ٹیلی فون نمبر میرے پاس موجود ہے، بے شک پوچھ سکتے ہیں کہ کسی آدمی نے فون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ کہتے ہیں الجنت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے. الجنت للموحدین، جنت موحدین کے لیے ہے. میں نے کہا جناب پھر کتے نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، اور کہا وحدہ لا شریک، وہ تو توحید کی گواہی دے رہا ہے اور 4 مرتبہ خدا اس کا ذکر کر رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کتے نے جو ایمان والوں کا ساتھ دیا، 3 جانور جنت میں جائیں گے. 3 جانور، ایک بلعمبور کا جائے گا گدھا، ایک یوسف کا، اور یہ کتا جو صاحبان ایمان کا ساتھ دے رہا تھا. تو آل محمد کا ساتھ دینے والے جو ساتھ دے صاحبان ایمان کا، جنت ان پر واجب ہے، کسی اور پر جنت واجب نہیں ہے. اب آئیے بات سنیں، قصہ مسل یہ ہے کہ حرام جنت میں چلا جائے گا، حرامی جنت میں جائے گا. اب سنیں گا، ابھی میرا ختم نہیں ہوا بیان، ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا، ابھی میرا بیان ختم نہیں ہوا. شاہ جی آپ کے گھر کا قصہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ ہے جناب. اب آئیے ذخائر العقبہ محب الدین تبری کی 698 ہجری کی کتاب صفحہ 68 سے پڑھ رہا ہوں. وکالا ان فلان، نمبر 2 کہتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا. وقد جاء عربیان، 2 عرابی اس کے پاس آئے، یختصمان، آپس میں لڑ رہے تھے. 2 عرابی 20 سال میں نے کرم مقبول کے پڑھا، لیکن مجھ پر کچھ پابندیاں تھیں. جیسے ایک دفعہ آپ نے بھی کہا تھا کچھ بات رات کو کرو، ایک بڑی بات کچھ ہوگی تھی. میں نے کہا میں کیا کروں، آپ ان سے اجازت دے دیں. خیر بات. عرابیان یختصمان، فقال علی علیہ السلام، اس نے اشارہ کیا علی کی طرف، اقضِ بینہما، ان کے درمیان فیصلہ کرو. یا ابا الحسن، علی نے فیصلہ کیا. تو کہتا ہے اس نے کیا کیا دوسرے نے؟ فقال احدہما، اس نے کہا ھذا یقضی، یہ میرا فیصلہ کرے گا. اب ہوا کیا؟ فوثب الیہ، وہ شخص عمر جو تھا اس پر جھپٹ پڑا. وہ اخذ بتلبیہ، اس کے گردن کو دبوچ لیا، اس کے کاندھے پر چڑھ گیا. ویحک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ما تدری من ھذا، تمہیں پتہ نہیں یہ آدمی کون ہے جس کو کہہ رہا کہ تم فیصلہ کرو. ٹھیک ہے قبلہ. ھذا مولائی و مولا کل مومن، یہ میرا بھی مولا ہے، کل مومن کا بھی مولا ہے. یہ تو آپ نے سنا ہے نا، آپ نے آج مجھ سے سنے ذوالفقار جعفری سے. ومن لم یکن مولا ہو، علی جس کا مولا نہیں ہے، علی جس کا مولا نہیں ہے، فلیس بمومن، وہ تو مومن ہی نہیں ہے. مومن کا انحصار علی کی ولایت پر رکھ دیا انہوں نے. 20 سال میں نے کرم مقبول کے ہاں پڑھا، تقریباً نشرے پڑھے ہیں میں نے. لیکن یہ میں آج بتا رہا ہوں، میں تو کسی وجہ سے خاموش ہوں، میں کیا کروں.
کہ علی جس کا مولا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، تو ایمان کا انحصار علی کے مولا ہونے پر رکھ دیا۔ یہ دوست کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ جس کا وہ دوست تھا اس کا یہ دوست ہے۔ مولا کا لفظ 18 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 18 مرتبہ آیا ہے، اور سب سے پہلے جو مولا کا معنی پہلے معنی الست اولا بکم وغیرہ وغیرہ۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یار ذرا درود پڑھو یار محمد والے محمد۔ یہ اشرافی اصول کافی ہے، اس کا صفحہ 168 ہے، یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کوئی مومنہ فوت ہوتی ہے یا مومن مرتا ہے، مومنہ فوت ہوتی ہے تو کون آتا ہے؟ رسول اللہ آتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، فاطمہ زہرا آتی ہیں، حسن آتے ہیں، حسین، سارے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ جی یہ میرے پاس کتاب ہے، عربی کا متن لے لیں جناب، یہ میرے استاد اپنا شہید ظفر امروہی صاحب نے اس کو شائع کیا۔ میری بات سنیں، سارے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی مومنہ مرتی ہے تو جناب فاطمہ زہرا، اور سب کہتے ہیں کہ یہ تو میری عزاداری کرنے والی تھی۔ اس وقت اسرائیل کا کہتا ہے آنکھ کھولو، وہ آدمی آنکھ کھولتا ہے، کہا میں نے تیری برات کا پروانہ لے لیا، میں نے تیرے لیے جنت میں جانے کا پروانہ لے لیا ہے، نہ حساب کی ضرورت ہے نہ کتاب کی ضرورت ہے، حساب کتاب کی ضرورت ان کو ہے جو علی کو نہیں مانتے۔ اب الفاظ کیا ہیں بخاری صاحب، الفاظ کیا ہیں سہیل بخاری صاحب، الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ پروانہ آپ نے جو لیا وہ کس بنیاد پہ لیا؟ ایک کہا بالتمسک عصمت الکبریٰ، تو نے عصمت کبریٰ سے تمسک کیا، عصمت کبریٰ سے تمسک کیا۔ کہا وہ من، وہ ہے کون؟ کہا وہ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، وہ علی کی ولایت ہے جو عصمت کبریٰ ہے، جس کی بنیاد پر یہ عورت جب دنیا سے جا رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جنت کے دروازے کے لیے کھول دیے۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، 2 منٹ مصائب سیکھ، درود بر محمد والے محمد۔ اور کسی سے پوچھا گیا کہ جی آدمی مر رہا ہے یار فشار قبر ہوگا، امام نے کہا کہ جو علی کی ولایت کا قائل ہے اس کا فشار قبر کی کیا ضرورت ہے؟ یا درود پر محمد والے محمد۔ ایک بار پھر درود پر محمد والے محمد۔ میں ہماری سے پڑھ رہا ہوں، ساری کتابیں میرے پاس۔ قال رسول اللہ یا علی ان اللہ آتا شیعتک 7 خصال، اے علی 7 خصال عطا کیے ہیں کائنات نے تیرے ماننے والوں کو۔ الرفق عند الموت، موت کے وقت وہ ساتھ ہوں گے، گھبراہٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الرفق عند الموت والانس عند الوحشہ، جسے آپ وحشت کہتے ہیں اس وقت انس ہوگا ان کا۔ اگر انس نہیں ہوگا تو آپ کو جرت کیسے ہوگی میں منکر نکیر سے یہ کہوں گا اور وہ کہوں گا؟ وہ انس دلا رہے ہوں گے، مونس بن رہے ہوں گے اور آپ کی جرت ہوگی نا۔ والنور عند الظلمات، اندھیرے میں نور بن کر آئیں گے وہ آپ کے لیے۔ والامن عند الفزع، پریشانی کے حالت میں امن ہوگا آپ کے لیے۔ والقسط عند المیزان، جب ترازو تولا جائے گا تو پلہ جو تھا عدل کا محبت کی وجہ سے وہ بھاری ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کے اعمال میں نقص نکالنے کا۔ والجواز علی الصراط، اور علی سے پوچھا گیا کہ جنت میں کون جائے گا؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب تک میں اپنی ملکیت کا جواز نہیں دوں گا، اپنی ملکیت کا پروانہ نہیں دوں گا، ٹکٹ نہیں پروانہ، جواز۔ وہ جنت میری ہے، میرے بچوں کی ہے، حسن حسین کی ہے، میرے گھر والوں کی ہے، تو تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ جب تک میں جواز نہیں دوں گا کوئی۔ اسی لیے پہلے نے کہا تھا، اس سے پوچھا تھا کہ آپ
اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک علی پروانہ نہ دیں. اور یہی بات تھی جس وقت کہا امام حسن نیچے اتر میرے باپ کے ممبر سے. غلام ابن غلام دوڑتا ہوا آیا, کہا کیا ہوا؟ کہا کہ فرزند رسول ہے. کہا فوراً جاؤ لکھ کے لے آؤ تاکہ میں اپنی قبر میں رکھوں شفاعت کے لیے. ارے قرآن رکھ لیتے, اتنا بڑا موٹا, چھوٹی سی آیت کو ٹکڑا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاملے کے اندر جب تک پریکٹیکل معاملے کے اندر یہ نہ ہو بات نہیں ہو سکتا. اور آخری جملے کے بعد جناب ابو طالب کا تذکرہ تذکرہ کر کے علی سے کہا گیا کہ تم جنت کے اندر, وہ جنت کے اندر, اور تیرا بابا علی. فوراً کہا خاموش, اگر میرے بابا قیامت کے روز شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں کسی اور کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے وقال باقر علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ ایک پلڑے میں ابو طالب کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اٹھایا جائے, میرے بابا ابو طالب کا پلڑا بھاری رہے گا کائنات کے اندر. بہرحال آج کل میں مجالس جو ہے وہ عنوان پہ پڑھ رہا ہوں, ادھر ادھر ایک چیلنج قبول کر لیے. مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی روٹی کھانے کی ضرورت نہیں کسی کے گھر سے. میں سچی بات میں بتاؤں آپ کو, ان لوگوں کے عقائد درست ہو جائیں میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور میں کیا کہوں, قدرت نے بہت کچھ دیا, دیتا رہے گا, نہ کھائی ان کے رہے ہیں یار, یہ کیا بات ہوئی. اور باقی رہ کے جناب علی جناب سکینہ کا ذکر کیا انہوں نے. ہاں ام حسبتا 9 کے نیزے پہ قرآن ہے, 5 لاکھ کا مجمع ہے کہ ایسے میں بی بی زینب کو کہا گیا تم آؤ دربار کے اندر چلو. کہا میں نہیں جاؤں. درہ لے کر آگے آنے والا, بہت غور سے سنیے, درہ لے کر آگے آنے والا کوڑے مارنے کے لیے. کہا نہیں جاؤں گی. بیمار کربلا نے پوچھا وہ بھی اماں کیا بات ہے؟ کہا شرابی کا دربار, شطرنج کھیل رہا ہے, نہ محرموں کا مجمع ہے. لیکن جب آئی 9 کے نیزہ کے نیچے آ گئی. مولا حسین نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر کے یہی آیت پڑھنا شروع کر دی, ام حسبت اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب بات بہت زیادہ بڑی تو زینب نے کہا سکینہ سے آج میں شام کا تختہ لوٹنا چاہتی ہوں. سکینہ تیار ہو جاؤ. کہا تم بیٹی کس کی ہو؟ کہا حسین کی. کہا میں بہن کس کی ہوں؟ کہا حسین کی. کہا تجھے پتا ہے جب تیرے دادا کے گردن میں رسی باندھ کے لے جا رہے تھے تو تیری دادی نے کیا کہا تھا؟ ابو الحسن کی گردن سے رسی نکال دو ورنہ میں سر کے بال کھول کر دعا کروں گی. جناب فاطمہ الزہرا نے کہا کہ حسین کہ روزہ رسول بلند ہوا, آپ نے بھیجا سلمان فارسی کو, کہو کربلا کی منزل اور ہے. خیر بہرحال یہ کہا تم دعا کرو کہ ایسے میں بیمار کربلا آ گئے. اور کہا بی بی آرام سے چلی آؤ, آرام سے چلی آؤ. سارے کا سارا سلسلہ ہوا. اور ایک اور خاتون کالے برقعے کی جس کو وہی پہچان سکتی تھی, کہا اے سکینہ جب تم آئی مقتل سے اس وقت بھی میں ساتھ تھی, اور جب 11 محرم کو تم گر پڑی اس وقت تم میری گود میں تھی. جہاں جہاں یہ قافلہ چلتا رہا میں ساتھ چلتی رہوں گی. میں قیامت کو بھی تم میرے ساتھ ہوگی, میں تمہارے ساتھ ہوگی. اب قیامت کا روز آئے گا, 2 جملے. ایک مرتبہ قیامت کے اندر جناب یہ آواز آئی خُسُّوا ابصارکم, اپنی آنکھیں نیچی کرو, بند کرو, رسول کی بیٹی آ رہی ہے. ہائے مجھے کوئی جملہ کربلا کے بعد, کربلا کے اندر, کوفہ میں, شام میں یہ نہیں آیا کہ زینب آ رہی ہے اپنی آنکھیں نیچی کرو, بیٹی آ رہی ہے اپنی آنکھیں نہیں آیا. وہاں پہ آواز آئے گی, سب کی آنکھیں نیچے ہو جائیں گی, سب بیٹھے ہوں گے اور اس وقت عزادار جناب سیدہ ہوں گی. پایا پکڑیں گی, پالنے والے مجھ سے انصاف کر, کیا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا؟ کہا نہیں, جس طرح کربلا میں سارے قتل ہوئے وہ سارے کھڑے ہو جائیں, دیکھیں گے مولا حسین کا کٹا ہوا سر اور بی بی سکینہ کا ہاتھ کے اندر ہے. فوراً کہی بابا میں قید خانے میں مر رہی تھی, بابا تم آئے. اللہ